میرا تعلق تبلیغ جماعت سے آج کل مولانا طارق مل صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے، جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو بحث ہی نہ کرو، ان کو اپنی زندگی میں جینے دو میرے بھائی. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو، آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار، اچھے کام اتنے کیے ہیں. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے بوڑھوں کو تو وہ ایسا نہ ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مفتی صاحب بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے. اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو، جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، مولانا طارق صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے میں یہ بات غلط ہے، ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا، یہ ٹرینڈ ختم کر دو، بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس میں میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں، میرے سامنے لوگ آتے ہیں نا میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں، میں نے کہا چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے، پھینکا کرو کسی اور کے ساتھ. کتنا ہی نیک ہو، مرد ہو بیوی ہو، پھر بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں، اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی، نارمل تھی، تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آیا. صحابہ نے کہا بھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے. آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے، چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. جو تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، پڈے بھی ہوتے ہیں، پھر صلح بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی، بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، برباد. سب آڑا تیرے. میں یہاں ایک پرانی بات ہے، میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا. حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے بات کرو، چیخو نہیں، گدھوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں، وہ پرانی بات ہے، 10-12 سال 15 سال ہو گئے، میری لڑائی ہوئی ہے بھائی، کیونکہ میں ایک اور شادی کرنی ہے، اللہ معاف فرمائے. تو میں بھی چیخ رہا تھا، چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی، تو مجھے خود ہنسی آ گئی. خیر میں نے کنٹرول کیا، نہیں چیخنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا، بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی، پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے آواز پس کرو، وہ آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم جنت ہے، جو جنت میں کوئی نہیں چیخے گا، جنت میں سب نائس ٹو میٹ یو، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے، کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی زلزلے نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے، جس کو بالکل بھی ٹینشنیں نہیں ہوتی نا، وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا، وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. موتی صاحب میرا بھائی بہت پریشان ہے، میرے بھائی کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، شادی ہوتے ہی گھر میں بیماری آ گئی اور میرا بھائی بھی اچانک شدید بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا. پھر جس کمپنی میں میرا بھائی 12 سالوں سے بڑے اچھے عہدے پر تھا، دن بدن ترقی کر رہا تھا، اس کمپنی کے مالکان میرے بڑے بھائی پر فخر کرتے تھے. شادی کے فوراً بعد ان کا رویہ بہت برا ہو گیا، انہوں نے میرے بھائی سے بھی عہدہ چھین لیا. میرے بھائی سے کئی جگہوں پر کوشش کی اپنا بزنس وغیرہ وغیرہ. دیکھو کچھ لوگ، ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے نحوست کا، یہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. حدیث میں آتا ہے لا طیرہ ولا عدوہ، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شادی ہوئی کاروبار میں نقصان، یہ بیماری فلانی بیماری، عہدہ گیا، سمجھتے ہیں منحوس ہے. عورتیں بھی تانا دیتی ہیں اس کی نحوست سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بعض کام اتفاق سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی،
ایک آدمی نے ٹرین کو دھکا دینا شروع کیا اور ٹرین چلنا شروع, اور وہ کہہ رہا ہے دیکھا میں نے دھکا دیا اور ٹرین چل رہی ہے. بھائی وہ ویسے ہی چلنے والی تھی, اتفاق سے تیرا دھکا اسی وقت میں لگا ہے جب اس کا چلنے کا ارادہ تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑی پیاری مثال دے رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. دیکھو باہر ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں تو چلتے چلتے تیز ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں ٹرین رکی بھی ہے تو رکی بھی ہے. آدمی کو امید ہوتی ہے چل پڑی, چلی, اب ایک دم خوشی کی لہر ایک دم رک گئی آگے جا کے, پھر رکی بھی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں وہ کہیں سے آیا اس کا ڈرائیور, پھر چلائی, پھر اس کو خیال آیا نانی کا فون آ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا, پھر روک دی. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرینوں میں, یوں چلی پھر رکی, پھر تھوڑا سا چل گئی پھر رک گئی. اب ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ٹرین کو ہلکا سا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کہہ رہے میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہو. بھائی بے وقوف آدمی, اتفاق ایسا ہو گیا ہے, حسن اتفاق کہ ٹرین نے اس وقت چلنا, 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کو, تو تیرے ہاتھ لگانے میں اتفاق سے وہ ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائی کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے 5 جنوری اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کو یہ ٹینشن ملے گی, اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ٹینشن کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ بیوی کے کھاتے میں. قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے, نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو اس سے نحوستیں ہوں گی, یہ مبارک عمل ہے, مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے, اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے, یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا, بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں, اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے, تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا, لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھی وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے, میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا تم نے, نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی, میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, آپ گئے ٹیکا لگایا, ایک دن تک بچہ بخار میں, آپ نے کہا لو ٹیکا لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے, یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے, یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا, تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں, تو جب ڈاکٹروں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو, اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ لگوایا تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے, اس کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہو. پھر بھی بخار ہوتا تو آپ کہتے ہو کہ یہ بخار کم ہے, اگر ٹیکا نہ لگواتا اس سے بڑی بیماری ہوتی. تو اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار بیوی کے آنے سے برکت ہی آتی ہے, نحوست نہیں آتی. تو نحوستیں اگر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہ آتی تو اس سے زیادہ نحوستیں آتی. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے بھائی کا عہدہ بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, شادی نہ کرتے تو اللہ نہ کرے کہ کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوئے ہوتے, اللہ بچائے ان کو. یہ امریکہ کی رپورٹ ہے, پتہ ہے اوہایو یونیورسٹی ہے نا امریکہ کی بڑی ریسرچ, ان کی ایک رپورٹ ہے, میں نے اپنی کتاب میں شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے تجزیہ کیا نا, انہوں نے کہا شادی شدہ لوگوں کی زندگی زیادہ کامیاب اور ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, بچت زیادہ ہوتی ہے. کنواروں کی, ان کے انگریزوں کے کنوارے کہہ رہے ان کی زندگیوں میں بچت نہیں ہے, حالانکہ ایکسپینسز کم ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں, اور میرڈ آدمی کے ایکسپینسز زیادہ ہیں پھر بھی مالدار ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ. یہ امریکہ کہہ رہے ہیں. مدثر حسن صاحب لاہور سے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی, ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے اس کی؟ ہے بھائی کون ہے بھائی؟ ایسا نہ خود جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے, اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں, پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا, آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں, پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی, یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے.
میرا تعلق تبلیغ جماعت سے بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئیں، ہمارے بیان میں تشریف نہ۔ مفتی صاحب تفصیل سے بتا دیں کیا زنا ایک قرض ہے؟ ایسا یہ غلط ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے، آپ کی بیٹی اور بہن کو اتارنا پڑے گا، بالکل غلط ہے۔ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہو اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں وہ پاک دامنی رہتی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ جب مزے اڑا سکتا ہے تو ہم بھی پھر پاک دامن لوگوں کو اکثر پاک دامن ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہی بن جاتی ہیں۔ مرد خود خراب ہو تو اس کے اثرات، باپ شراب پیتا ہو تو بچے کہیں گے ہم نے پی لی تو کیا ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا، وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب چپل الٹی ہوتی ہے تو ہمیں سیدھی کرنی چاہیے، ان کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ، چپل الٹی ہو تو اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ فٹے منہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ آم کے چھلکے بھی جب ہم کھاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی عادت ہے چوس چوس کے ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی الٹا کر کے رکھو، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اجتماعی طور پہ جب آم کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے چوس چوس کے، بعض لوگ پلیٹ میں ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں، چوسا ہوا حصہ اوپر ہوتا ہے، برا گھن آتی ہے اس سے، کچھ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے۔ تو میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو نا تو اگر کوئی میرے جیسا میرے لیول کا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی الٹا، بڑے بزرگ ہو تو میں کچھ نہیں کہتا، تو اس کو ہم اس میں یہ کہ بھائی اس کو الٹا کر کے رکھ دو۔ اچھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کسی کا جھوٹا کھانے کی، بزرگ ہیں، اب آم ہم نے چوسا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوسی بھی گھٹلی میں کھاؤں گا، مجھے گھن آ رہی ہوتی میرا تھوک کیوں چاٹ رہا ہے بھائی تو، آپ کو عقیدت ہے لیکن انسان کو خود بھی نہیں چاہتا نا کہ میری گندگی کوئی کھائے، تو یہ بھی ایک گھن والا عمل ہے، کسی بزرگ نے بھی گھٹلی چوس کے پھینکی ہو بس نہیں چوسو اس کو، جھوٹا پینا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو نارمل ہے، لیکن گھٹلی بھی چوسی بزرگ کی وہ آپ چوس رہے ہو، تو بزرگ میں بھی اگر صفائی پسند ہوگا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا، انسان اپنی گندگی کو چھپاتا ہے، تو اسی طرح اپنا پسینہ یا اپنی گھٹلیاں چوسی ہوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھائے، تو اس لیے عقیدت میں ایسا کام کرنا جس سے عقیدت ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ برا عمل ہے، تو اس لیے بزرگ کا جھوٹے پانی پی لیا کریں، بس اتنا کافی ہے، اس کی چوسی ہوئی گنڈیریاں اور اس کی چوسی ہوئی گھٹلیاں مت کھایا کرو، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ مفتی صاحب گھر میں جو نماز نہ پڑھتا ہوں تو اگر میں انہیں کہوں کہ نماز پڑھو اور میری امی کہتی ہیں کہ آپ نہیں کہو، میرے بھائی گھر میں اگر ماتحت ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا تو اس کو پڑھوانا ضروری ہے، اور اگر نہیں چل رہی گھر میں تو پھر چھوڑو، گھر کا ماحول خراب ہوگا، وہ بدتمیز بنے گا۔ تو میرے دوست مجھے جائز ہے؟ ہاں آرڈر دے دیا ایک کمپنی کا، میں نے پروفٹ میں اپنے دوست کو 5% دیا، 5% جو یہ سوال ہی مبہم ہے میرے بھائی، آپ نے کیوں دیا؟ کمپنی کا مال بکوا کے آپ نے کیوں دیا؟ کیا تھا سوال واضح کر کے پوچھیں۔ مفتی صاحب ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں بچوں سے کیا لکھا ہے کا ماحول ملا، مجھے بچپن سے اسلام کا ماحول ملا، مجھے اسلام سے محبت ہو گئی، آپ کے بیانات کی وجہ سے گھر والوں کا کو کیسے سمجھاؤں؟ ان کو بھی میرے بیانات سنانا شروع کر دیں، اونچی آواز میں بیان لگوا دیا کریں، جب 4 شادیوں پر آئے اس کو وہ فارورڈ کر دیں، پھر آگے سے شروع کر دیں دوبارہ۔ مفتی صاحب کیا شارٹ یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کے شارٹ کلپ جیسے جائز ہے بھائی، اس پہ تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں میں۔ مفتی صاحب اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی اور اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو اس کو موڑنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، تو اس فولڈ کرنا پڑے، فولڈ کریں اس کو، جس طرح بھی موڑنا پڑے۔ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بعض مولویوں نے کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، عجیب سا نکال لیا۔ میرا تعلق یہ ہو گیا، جلدی دو بھائی، آخری سوال، اسپیڈ۔ مجھ سے ایک صاحب ملے، حکیم سعید کے دوست ہیں۔ حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے، حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے۔ تو حکیم سعید کے دوست تھے، وہ کیسے ملے مجھ سے؟ میں پنجاب میں تھا، ایک بوڑھے آدمی، یعنی ایجڈ، بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی، انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ۔ میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو، کھا بھی رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی۔ انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں۔ تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے، تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے۔ اب وہی بات ہے، آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں، لو کارب ڈائٹ، کچھ بھی نہیں، جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں۔ حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میٹھا بھی کھاتا تھا، میں گھر میں جو کھیر پک گئی یا کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا۔ تو اور حدیث میں بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا
اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا. بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنٹر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو, کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے. میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے, وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا, وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. غدا کا لفظ ہے, دوپہر کا کھانا, عشاء, رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہے. کھجور کھاتے تھے, اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو. پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے, نہار منہ 1 سیب کھانا ہے. پہلے نہار منہ 1 سیب کھایا, پھر اتنے بادام کھائے, پھر اتنے انڈے کھائے, پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹروں نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے, مکھن کھایا, ملائی کھائی, دیسی گھی بھی کھایا, یہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے, وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے, لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو. اسی وقت پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے, بریانی, جو کوکنگ آئل والی بریانی نا, جو ڈیزل میں پکتی ہے, وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا. اور نان کے ساتھ قورمہ, نان, روٹی بھی نہیں, نان, وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے, وزن کیوں نہیں گھٹ رہا, میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں, میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا, اب یہ فائدہ نہیں دے گا, یہ نقصان ہی دے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں. پشاور سے آئے ہو ماشاء اللہ. اچھا چلو ابھی ملتے ہیں 2 منٹ کے لیے. آپ کے علاقے میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں. کہاں؟ کیوں؟ مسجد میں جگہ نہیں ہوگی؟ غلط ہے, بالکل غلط. مسجد میں 2 جماعتیں, یورپ امریکہ میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہوتی مسجد میں نا, اور وہ سڑک پہ نمازیوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, تو وہاں تو مجبوری ہے. نارملی جمعے کی 2 نمازیں ایک مسجد میں جائز نہیں ہے, ایک ہی جماعت ان کو منع کرے, تو فتویٰ لا کے دے دیں ان کو. باقی دوسری مسجد میں سے ایک مسجد میں جمعے کی 2 نمازیں جائز نہیں ہے بھائی. وہ یورپ امریکہ میں کوئی عذر ہے, مجبوری ہے. نارملی 3 جماعتیں شروع ہو جائیں گی, دیکھنا تھوڑے دنوں میں. جس کا جو منہ اٹھے گا, یار اب میں فارغ ہوں, چلو آجا جمعہ پڑھتے ہیں. دوسرا اٹھے گا, یار میں ابھی سو کے اٹھا ہوں, چل ایسا اگر 3:30 بجے پڑھیں گے ہم لوگ. یہ شروع ہو جائے گا. 2 کیا پھر 3 بھی جائز ہے, اگر 2 جائز ہے تو 4 بھی جائز ہے. ہر آدمی اپنے طور پہ. جمعہ نہیں ہے تو مذاق ہو جائے گا. کووڈ کے دنوں میں علماء نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ آپ اگر مسجد کے دروازے بند کر لیتے ہو, ان لوگوں نے گھروں میں جمعہ شروع کر دیا تھا, فتویٰ یہی تھا جو صحیح, جائز نہیں ہے یہ, کیونکہ جمعہ کے لیے شرط ہے اذن عام. جمعہ اور عام نمازوں میں فرق ہے. جمعہ میں شرط ہے بھائی 4 آدمی پڑھیں گے, لیکن ہوگا اذن عام, جس نے آنا ہے آ جائے. تو کمرہ بند کر کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو. جمعے کو کچھ پروٹوکول دیا اللہ نے. گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے. ینتابون, حدیث کے الفاظ ہیں, دیہات سے صحابہ کرام مدینہ آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے, باریاں لگاتی, اس دفعہ تمہاری باری ہے تم جاؤ, اس دفعہ تم لوگ کی باری ہے تم جاؤ, ہم یہیں رہیں گے. اس لیے جمعہ گاؤں میں جائز نہیں ہے. ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا اور کہا کہ نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ ہوا ہے, اور بحرین میں کوئی گاؤں نکال کے لائے تھے, ریفرنس دیا تھا. بھائی بحرین کہاں تھا؟ تو بیچ میں کوئی گاؤں نہیں آیا جس کی مثال ملی آپ کو. اور وہ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بحرین میں کوئی گاؤں تھا, تو وہ گاؤں نہیں تھا, وہ بڑا قصبہ تھا, شہر کے حکم میں تھا وہ. تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ بیچ میں کسی گاؤں میں نماز نہیں ہوتی تھی. جب نبی کے دور میں نبی یعنی صحابہ نے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جمعے کی نماز قائم نہیں کی ہے. اچھا, اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے. گاؤں دیہاتیں یہ کوئی آبادی نہیں ہوتی نا اس میں, تو آبادی ہوتی ہے تو باقی ساری سہولتیں نہیں ہوتی. تو جمعے کی نماز کا ایک پروٹوکول ہے کہ وہ جمعے کے دن ہوگی جو افضل ترین ہے, اور اس میں اذن عام ہوگا, سب کو آنے کی اجازت ہوگی. وہ شہر میں یا بڑے قصبے میں ہوگی. ہمیں صاحب نے بتایا کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, پتہ نہیں یو کے میں بھول گیا, کہہ رہے ہم نے انگریزوں سے بات کی کہ بھائی جمعے کے دن ہمیں دوپہر کو چھٹی دی جائے
کیونکہ ہم لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور آپ لوگ کے یہاں چھٹی سنڈے والے دن ہوتی ہے. تو وہ گورا کہنے لگا تو آپ لوگ ایسا کرو جمعہ سنڈے والے دن کر لیا کرو. جمعہ کیا کر لیا کرو؟ سنڈے والے دن کر لیا کرو. تو وہ تو بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ بھائی جمعے کے دن ہی ہوتا ہے. تو جمعے کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسجد میں 3 جمعے ہو رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھے وہ اٹھائے آ گئے. تو آپ کو اسی ٹائم پہ پڑھنا پڑے گا جس ٹائم پہ ہو رہا ہے. ہاں یورپ امریکہ میں فتویٰ دیا ہے کہ 2 جمعہ بھی جائز ہے, کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے, وہ باہر کھڑے نہیں ہونے دیتے, عمارت بہت مختصر ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے. شدید مجبوری کے احکام. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.